بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم اور اہم رکن ہے جو کہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ عبادت ہجرت کے دوسرے سال فرض کی گئی اور اس کی فرضیت کا واضح حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ یعنی اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہی نسبت اسے تمام مہینوں پر فضیلت عطا کرتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے مواقع بڑھا دیے جاتے ہیں اور گناہوں کے اسباب کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکے۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ افطار کے وقت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور دنیاوی کام کاج سے الگ ہو کر مکمل توجہ عبادت کی طرف کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ راتوں کو قیام کرے یعنی تراویح ادا کرے اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان انسان کے لیے روحانی پاکیزگی اور نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مکمل تربیت کا نظام ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے اور نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دیگر اعمال کا اجر مقرر ہے لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ روزہ دار کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جنت ہر روز اس کے استقبال کے لیے سجائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کو باعث برکت قرار دیا اور افطاری میں جلدی کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ جلد افطار کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا سخت گناہ ہے اور اس کا کفارہ مقرر ہے۔ رمضان صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے
جس سے غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنا اسی مہینے میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھگڑا کرے یا گالی دے تو روزہ دار کو چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ روزہ انسان کو باطنی اور ظاہری گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ اعزاز صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے۔ رمضان المبارک دراصل انسان کی مکمل روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے، قرآن پاک سے وابستگی بڑھانے، نماز اور دعا میں خشوع پیدا کرنے اور اپنی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی پا لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت کا صحیح علم ہو جائے تو وہ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔